اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر یتیم جو بچیاں ہیں، جو عورتیں ہیں، ان کے نکاح کے حوالے سے بات کی ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ تم یتیموں میں عدل و انصاف نہیں کر سکو گے۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، دوسری جگہ پر یہ آیت میں بھی ہے کہ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، عورتوں کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں، اگر تو کفیل مال میں شریک ہے، جو یتیم بچی ہے اس کے مال میں شریک ہے، اور وہ مہر دینے سے کتراتا ہے، یا دوسرے لوگ جتنا مہر اس کو دے سکتے ہیں اتنا مہر نہیں دیتا، تو پھر تو یہاں پر منع کیا گیا ہے کہ آپ اس سے شادی نہیں کر سکتے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ تمہیں پتہ ہے، تمہیں ڈر ہے، خوف ہے کہ تم انصاف سے کام نہیں لے سکتے، عدل سے کام نہیں لے سکتے، تم کہیں نہ کہیں اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہو اس نکاح کے ذریعے سے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اس یتیم کے ساتھ جو ہے وہ نکاح کرو۔ اس کے علاوہ دو عورتیں، تین عورتیں، چار عورتیں، جتنی چاہو آپ شادی کر لو۔ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، پھر عورتوں میں سے جس میں سے چاہو دو، چار اور تین آپ شادیاں کر سکتے ہو۔ اس آیت سے استدلال ہے کہ بندہ جو ہے وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، 4 شادیوں سے زیادہ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کی دوسری آیت بھی ہے، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، جس میں 2 3 اور 4 پروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ فرشتوں کے اللہ تعالیٰ نے پر بنائے 2 3 یا 4۔ تو اسی طرح بیویوں کے حوالے سے بھی آیت ہے کہ 2 شادیاں کر لو، 4 کر لو یا 3 کر لو۔ دیکھیں یہاں پر ہے قرآن پاک کی آیت کے اندر 2 سے سٹارٹ لیا گیا ہے، اسٹارٹ ہی 2 سے لیا گیا ہے کہ 2 کر لو، 3 کر لو یا 4 کر لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو ایک کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں، لیکن عرب کے اندر، عرب میں ابھی بھی، شروع میں تو تھا، لیکن ابھی بھی عرب کے اندر اس بات پر فخر کیا جاتا ہے کہ جب کوئی مرتا ہے تو پیچھے سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بیویاں چھوڑ کر مرا ہے، اتنے بچے چھوڑ کر مرا ہے، اس کی 4 بیویاں تھیں، اس کے اتنے بچے تھے۔ فخر کیا جاتا ہے اس بات پر فخر کیا جاتا ہے۔ اور ہمارے یہاں عجمی ممالک کے اندر کوئی اگر ایک شادی سے زیادہ شادیاں کر لے تو اسے معیوب سمجھا جاتا ہے، اس کے ساتھ لان تان والا معاملہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں اس کا الٹ ہے، لیکن ایک فرقہ ہے جو اس سے بھی زیادہ شادیوں کا کہتا ہے، جماعت کہہ لو، فرقہ کہہ لو یا طبقہ کہہ لو، جو اس سے بھی زیادہ شادیوں کا کہتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ شادیاں کی جا سکتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ 9 شادیاں بھی کر سکتے ہیں، زیادہ شادیاں بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کون سے ہے؟ وہ شیعہ حضرات ہیں۔ شیعہ حضرات کا قول ہے کہ 9 تک جمع کرنی جائز ہے، بلکہ بعض شیعہ نے تو یہ بھی کہا ہے کہ 9 سے بھی زیادہ جمع کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لہذا تعداد مقرر نہیں ہے، جتنی مرضی کر لو۔ ان کا استدلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویاں رکھیں، اور یہ روایت جو ہے وہ بخاری سے معلق ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں، 11 بیویاں بھی رکھی، اور بعض کہتے ہیں کہ 11 تھی، 11 شادیاں کی، لیکن وفات کے وقت 9 موجود تھی۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی روایت ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 بیویوں سے عقد کیا، 13 کی رخصتی ہوئی، ایک وقت میں 11 بیویاں آپ کے پاس تھیں، انتقال کے وقت 9 بیویاں تھیں۔ حضرت انس سے یہ اسی طرح مروی ہے۔
تو علماء کرام اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خصوصیت تھی۔ اس کے اوپر بہت ساری احادیث ہیں، اس کے استدلال پر بہت سارے صحابہ کرام سے، علامہ ابن کثیر اگر وقت ملے تو اس کو کھول کر دیکھ لینا، وہاں ساری حدیثیں موجود ہیں۔ اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے جتنی بھی تفسیر بیان کی ہے وہ احادیث کی روشنی میں ہی ان کی عادت ہوتی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں قرآن پاک کی ہر آیت کی جو تفسیر ہوتی ہے اس کو۔ تو استدلال ہے کہ یہ جو 9 بیویاں رکھنا یا 15 بیویاں یا 11 بیویاں رکھنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی کو بھی یہ خصوصیت نہیں ہے، اور کسی کو بھی یہ خصوصیت نہیں ہے۔ تو جس طرح ایک حدیث ہے حضرت میلان ابن سلمہ ثقفی، ان کی حدیث ہے کہ جب وہ مسلمان ہوئے تو ان کے پاس ان کی 10 بیویاں تھیں۔ کتنی؟ 10 بیویاں۔ یہاں تو 4 کا کہا جا رہا ہے نا، کہ جب وہ مسلمان ہوئے، کون؟ میلان ابن سلمہ، ان کے پاس 10 بیویاں تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا کہا کہ ان میں سے جن کو چاہو ان میں سے 4 کو رکھ لو اور باقی کو چھوڑ دو۔ واضح الفاظ ہیں حدیث کے کہ 4 کو رکھ لو اور باقیوں کو چھوڑ دو۔ 4 رکھ سکتے ہو، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی جو ہے وہ بیویاں نہیں رکھ سکتا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں اپنی ان بیویوں کو بھی طلاق دے دی۔ میلان ابن سلمہ نے اپنی ان بیویوں کو بھی کیا کیا؟ طلاق دے دی، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ تو اپنا مال جو ہے وہ لڑکوں کو بانٹ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جب معلوم ہوا تو فرمایا کہ شاید تیرے شیطان نے بات اچک لی اور تیرے دل میں یہ خیال ڈال دیا کہ تو عنقریب مرنے والا ہے، اس لیے تو نے اپنی بیویوں کو طلاق دے کے مال سے الگ کر دیا اور تو نے اپنا مال اپنی اولاد میں تقسیم کر دیا۔ میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ اپنی بیویوں سے رجوع کرو اور اپنی اولاد سے مال واپس لے لو۔ اگر تو نے ایسا نہ کیا تو تیرے مرنے کے بعد متعلقہ بیویوں کو بھی تیرا وارث بناؤں گا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلان ابن سلمہ سے کہہ رہے ہیں، کیونکہ تو نے انہیں اسی ڈر سے طلاق دی ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ تیری زندگی اب قریب الختم ہے، یعنی تو مرنے والا ہے، بالکل ختم ہونے والا ہے، اور اگر تو نے میری بات نہ مانی تو پھر تیری قبر پر لوگ جو ہیں وہ پتھر پھینکے گئے، جیسے ابو رغال کی قبر پر پتھر پھینکے جاتے ہیں۔ اور اسی طرح کتابوں میں ہے کہ حضرت عمر والا واقعہ جو ہے یہ صرف مسند میں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اوپر جو شروع والے الفاظ ہیں، حضرت عمر والا واقعہ نہ بھی لیا جائے تو شروع والے جو الفاظ ہیں انہی کو لے لیا جائے تو پھر بھی حدیث جو ہے 4 شادیوں کی اجازت دے رہی ہے، 4 سے زیادہ کی نہیں دے رہی، 4 سے زیادہ کی نہیں دے رہی۔ اس میں تمام راوی، حدیث کے تمام راوی جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور شرط شیخین پر ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ یہ 10 عورتیں بھی اپنے خاوند کے ساتھ مسلمان ہوئی تھی۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہو گیا کہ 4 سے زیادہ ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھ سکتے، نہ ہی جائز ہے، لیکن 4 کی اجازت ہے۔ اور اس وقت اگر دیکھا جائے تو عورتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، تو اس لحاظ سے جو صاحب ثروت ہیں، جن کے پاس مال و دولت ہے، ان کو چاہیے کہ وہ 4 شادیاں کریں، 4 شادیاں کریں۔ اسی طرح ابو داؤد ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، اس میں حضرت عمیرہ اسدی فرماتے ہیں کہ میں نے جس وقت اسلام قبول کیا میرے نکاح میں 8 عورتیں تھیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے جنہیں چاہو 4 کو رکھ لو، جنہیں چاہو 4 کو رکھ لو۔ میلان ابن سلمہ اور اسی طرح عمیرہ اسدی، یہ دونوں حدیثیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں، اور قرآن پاک کی آیت بھی ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ کس طرح ہے آیت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، کہ 2 3 اور 4 سے شادیاں کرنے کی اجازت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی جن صحابہ اکرام نے اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کی 4 بیویوں سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ان ساری بیویوں میں سے 4 کا انتخاب کر لو اور باقیوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ اسلام نے صرف 4 کی اجازت دی ہے، 4 سے زیادہ کی اجازت نہیں دی۔ جس طرح عرب حضرات اس پر فخر کرتے ہیں کہ ہماری زیادہ بیویاں ہوں مرتے وقت اور ہماری اولاد زیادہ ہو، تو میرا مشورہ یہی ہے کہ عجم کے اندر بھی یہ چیز آنی چاہیے۔
عجم حضرات جو بیوہ عورتیں ہیں، لازمی نہیں ہے کہ آپ نے کماری جو ہے اسی سے چاروں شادیاں کرنی ہے۔ جو بیوہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ شادی کریں، ان کو سہارا دیں، یا اس کے علاوہ جو غریب ہیں ان کو سہارا دیں۔ بہت سارے لوگ ہیں اور بہت ساری بیٹیاں ہماری بہنیں جو ہیں وہ رہ جاتی ہیں اسی وجہ سے، دہیج کی وجہ سے، جہیز کی وجہ سے، یا اس کے علاوہ جو ہے وہ بیوہ ہونے کی وجہ سے۔ تو اس طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے تاکہ معاشرہ جو ہے وہ اس کے اندر سے جتنا بھی فساد اور شر ہے، بے حیائی ہے، یہ ختم ہو، اور عورتوں والا جو معاملہ ہے یہ جو ہے وہ کم سے کم تر ہو جائے۔ تو اس لیے 4 شادیاں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔